السلام علیکم ناظرین، دکھاؤ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان لیکھا علی۔ ناظرین، یہ ویڈیو بلوچستان کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر مبنی ہوگی، جس میں بلوچ لبریشن آرمی BLA ان سے جڑی ریاستی پالیسیوں، علاقائی عوامل اور اس سوال کا جائزہ لیا جائے گا کہ ایک طالب علم رہنما کس طرح مسلح تنظیم کا سربراہ بنا اور اس تبدیلی کے بلوچستان اور پاکستان کی مجموعی سلامتی پر کیا اثر پڑ رہے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بلوچستان پاکستان کا وہ حساس صوبہ ہے جہاں تاریخ، وسائل، محرومیوں، ریاستی پالیسیوں اور مزاحمتی تحریکوں کا امتزاج ایک پیچیدہ سیاسی اور سلامتی منظرنامہ تشکیل دیتا ہے۔ اسی تناظر میں بلوچ لبریشن آرمی BLA اور اس کے موجودہ سربراہ بشیر زیب بلوچ کا کردار غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ حالیہ برسوں میں بلوچستان کے مختلف شہروں بالخصوص کوئٹہ میں ہونے والے منظم اور ہم وقت حملوں نے نہ صرف صوبہ بلکہ پورے ملک کی سلامتی کے حوالے سے سنگین سوالات کو جنم دیا ہے۔ ان حملوں سے قبل جاری کی گئی ویڈیو جس میں موٹر سائیکلوں پر سوار مسلح افراد دکھائے گئے، محض ایک علامتی پیغام نہیں بلکہ ایک منظم عسکری حکمت عملی کا اظہار۔ ناظرین، یہ ویڈیو ایک غیر آباد اور نامعلوم مقام پر ریکارڈ کی گئی جس میں 6 مسلح افراد 3 موٹر سائیکلوں پر سوار نظر آتے ہیں۔ ان میں سے صرف ایک شخص کا چہرہ نمایاں ہے جسے BLA نے اپنے سربراہ بشیر زیب بلوچ کے طور پر متعارف کروایا۔ تنظیم کا دعویٰ تھا کہ انہی حملوں میں بشیر زیب نے براہ راست شرکت کی تھی، اگرچہ تنظیم نے ویڈیو کے مقام کی وضاحت نہیں کی، تاہم بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ ویڈیو افغانستان میں بنائی گئی۔ یہ دعویٰ پاکستان کے موقف کو تقویت دیتا ہے کہ بلوچ شدت پسند تنظیمیں سرحد پار محفوظ پناہ گاہوں سے کارروائیاں منظم کرتی ہیں۔ ناظرین، گزشتہ سنیچر کو کوئٹہ، مستونگ، کلات، نوشکی، خاران، دلبندین، تربت، تمب، گوادر اور پسنی سمیت متعدد علاقوں میں بیک وقت حملے کیے گئے جن میں سرکاری تنصیبات، سیکیورٹی فورسز اور بعض شہری اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ صوبائی حکومت کے مطابق ان حملوں میں 31 شہری اور 17 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے، جبکہ 145 شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ بلوچستان میں جاری تنازعہ اب محض کم شدت شور نہیں رہا بلکہ ایک منظم اور خونریز مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ناظرین، BLA گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے سے بلوچستان میں متحرک ہے، تاہم حالیہ برسوں میں اس کے حملوں میں غیر معمولی شدت اور جغرافیائی وسعت دیکھنے میں آئی ہے۔ خاص طور پر تنظیم کے ذیلی ونگ مسجد بریگیڈ کی جانب سے کی جانے والی خودکش حملے اس تبدیلی کی واضح مثال ہے۔ پاکستان اور امریکہ دونوں نے BLA کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر اس پر پابندی عائد کر رکھی ہے، جس کے باوجود تنظیم کی کارروائیوں کا تسلسل ریاستی پالیسیوں اور علاقائی سلامتی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ ناظرین، بشیر زیب بلوچ کا نام پہلی مرتبہ اس وقت وسیع پیمانے پر سامنے آیا جب کراچی میں چینی قونصل خانے پر 2018 میں حملہ کیا گیا۔ اس کے بعد کراچی اسٹاک ایکسچینج، کراچی یونیورسٹی میں چینی اساتذہ پر خودکش حملہ اور کراچی ایئرپورٹ کے قریب چینی انجینئرز کے قافلے پر حملے جیسے واقعات میں ان پر منصوبہ بندی کا الزام عائد کیا گیا۔ ایک مقدمے میں عدالت انہیں مفرور بھی قرار دے چکی ہے، تاہم اس عسکری پس منظر کے برعکس بشیر زیب کی ابتدائی زندگی ایک طالب علم اور سیاسی کارکن کے طور پر سامنے آتی ہے۔ ناظرین، بشیر زیب نے پولی ٹیکنک کالج کوئٹہ سے میکینیکل انجینئرنگ میں ڈپلومہ حاصل کیا اور بعد ازاں بلوچستان یونیورسٹی میں بلوچ ادب میں ماسٹرز پروگرام میں داخلہ لیا۔ تاہم دوران تعلیم مختلف وجوہات کی بنا پر ان کے یونیورسٹی میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ان وجوہات میں طلبہ تنظیموں کے درمیان جھڑپیں اور سیاسی سرگرمیوں میں حد سے زیادہ سرگرمی شامل بتائی جا رہی ہے۔ یہی دور تھا جب بشیر زیب کی شخصیت ایک طالب علم رہنما کے طور پر ابھر کر سامنے آئی۔ ناظرین، ان کی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز پولی ٹیکنک کالج کوئٹہ سے ہوا، جہاں وہ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن BSO آزاد سے وابستہ ہوئے۔ 2006 سے 2012 تک وہ مسلسل اس تنظیم کے چیئرمین منتخب ہوتے رہے۔ BSO آزاد کی بنیاد 2002 میں ڈاکٹر غلام نظر بلوچ نے رکھی، جو بعد میں کالعدم بلوچ آپریشن فرنٹ کے سربراہ بنے۔ پاکستانی ریاست کا موقف ہے کہ BSO آزاد جیسی طلبہ تنظیمیں نوجوانوں کو شدت پسندی کی طرف راغب کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ مارچ 2013 میں
حکومت نے BSO آزاد پر پابندی عائد کر دی۔ ناظرین، صحافیوں اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بشیر زیب کے دور میں BSO آزاد کے کارکنان کوئٹہ میں پاکستان مخالف لٹریچر تقسیم کرتے اور احتجاجی مظاہروں میں ریاستی پالیسیوں پر شدید تنقید کرتے نظر آتے تھے۔ بشیر زیب کی اپنی تحریروں میں نہ صرف ریاست بلکہ بلوچ قوم پرست سیاسی جماعتوں پر بھی سخت تنقید ملتی ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ رعایتی سیاست سے مایوس ہو چکے ہیں۔ ناظرین، 2018 میں بشیر زیب نے طلبہ سیاست کو خیر بات کہہ کر عملی طور پر مسلح جدوجہد کا راستہ اختیار کیا اور BLA میں شامل ہو گئے۔ BLA کی تاریخ 1970 کی دہائی تک جاتی ہے اور 2006 میں اسے باضابطہ طور پر کالعدم قرار دیا گیا۔ ابتدا میں اس تنظیم کی قیادت نواب خیر بخش مری کے بیٹے نوابزادہ بلاچ مری کے نام سے منسوب رہی۔ ان کی ہلاکت کے بعد قیادت کے حوالے سے مختلف نام سامنے آتے رہے، جن میں اسلم بلوچ اور استاد اسلم نمایاں تھے۔ ناظرین، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بشیر زیب اسلم بلوچ کے قریبی ساتھی تھے، تاہم 2017 میں دونوں کو تنظیمی اختلافات کی بنا پر LAC سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد عوامل کا فرمان ہے۔ اس کہانی میں محرومی، تشدد، نظریاتی شدت اور علاقائی سیاست سب شامل ہے۔ بلوچستان کا مسئلہ محض سیکیورٹی آپریشن سے حل ہونے والا نہیں، بلکہ اس کے لیے ایک جامع سیاسی اور سماجی مکالمہ ناگزیر ہے، ورنہ ایسے کردار اور ایسی تنظیمیں مستقبل میں بھی جنم لیتی رہیں گی۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اختتام پر میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑتا جا رہا ہوں کہ کیا بلوچستان میں بڑھتی ہوئی شدت پسندی کا حل صرف سیکیورٹی آپریشنز میں ہے، یا ریاست کو سیاسی مکالمے، وسائل کے منصفانہ تقسیم اور عوامی شمولیت کی طرف بھی سنجیدگی سے بڑھنا ہوگا؟ ناظرین، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح مزید تفصیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ دکھاؤ نیوز کو سبسکرائب کریے۔ ابھی کے لیے اجازت دے اپنے ہوسٹ کو۔ اللہ نگہبان۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔